کریم اما بعد، آج ہم نے اس مجلس میں نماز پڑھنے کا طریقہ اور نماز پڑھتے ہوئے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں کیا پڑھنا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم دن میں جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ دن کی 5 نمازوں کی بات ہو رہی ہے۔ جو 5 نمازیں ہم دن میں پڑھتے ہیں، ان نمازوں میں ہم 4 قسم کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ 4 قسم کی نماز آپ نے بھی یاد کرنی ہے۔ نمبر 1 فرض، نمبر 1 فرض، نمبر 2 سنت، نمبر 2 سنت، نمبر 3 نفل، نمبر 3 نفل، نمبر 4 واجب، نمبر 4 واجب۔ پورے دن میں فجر سے لے کر عشاء تک جو ہم نماز پڑھتے ہیں 5 نمازیں، ان میں کتنی طرح کی نماز ہوتی ہے؟ 4 طرح کی۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 سنت، نمبر 3 نفل، نمبر 4 واجب۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 نمبر 3 نفل، شاباش، نمبر 4 واجب، نمبر 4 واجب۔ یاد ہو گیا؟ اچھا، جب ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، فجر میں ہم کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں بھائی؟ 4، شاباش۔ کتنی پڑھتے ہیں؟ 4۔ کتنی؟ 4۔ 4 میں پہلے 2 کیا پڑھتے ہیں؟ سنتیں، پھر 2 فرض۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فجر کی نماز میں ہم 2 قسم کی نماز پڑھتے ہیں۔ 2 بولو نا بھائی، سنت اور 2 فرض، ٹھیک ہے؟ پھر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں بھائی؟ پڑھتے تو جتنی بھی ہیں، ہوتی کتنی ہیں؟ 12، ٹھیک ہے؟ کتنی ہوتی ہیں؟ 12۔ پہلے 4 کیا پڑھتے ہیں؟ سنت، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظہر کی نماز میں ہم 3 قسم کی نماز پڑھتے ہیں، سنت، فرض اور نفل۔ عصر کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ یہ نہیں پوچھ رہا کتنی پڑھتے ہیں، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 8۔ پہلے 4 سنت، پھر 4 فرض۔ تو عصر میں ہم کتنی قسم کی پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ 2 قسم کی، 4 سنت اور 4 فرض۔ مغرب کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 7 پڑھتے ہیں۔ پہلے 3 فرض، پھر 2 نفل۔ کتنی قسم کی نماز؟ 3 قسم، ٹھیک ہے؟ عشاء کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 17۔ تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سنتیں 4، پھر اس کے بعد 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 سنت تو بعد سیدھے 3 نفل، ہاں 2 نفل، پھر اس کے بعد 3 وتر۔ یہ جو وتر ہوتے ہیں نا، یہ واجب ہوتے ہیں۔ وتر کیا ہوتے ہیں؟ واجب ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا عشاء کی نماز میں ہم 4 قسم کی نماز پڑھتے ہیں، سنت بھی اور فرض بھی اور نفل بھی اور واجب بھی، ٹھیک ہے؟ یہ نماز پڑھنے کا جو ان کا طریقہ ہے نا، تقریباً 95% سب کا ایک جیسا ہے، فرض کا بھی، سنت کا بھی، نفل کا بھی، واجب کا بھی، ٹھیک ہے؟ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، تھوڑا تھوڑا فرق آپ کو بھی پتہ ہوگا، ہم نے سبق دہرانا ہے، جس کو نہیں پتہ اس کو پتہ چل جائے گا، جس کو پتہ ہے اس کا سبق تازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ تو فجر کی نماز سے ہم شروع کرتے ہیں۔ فجر کی نماز میں پہلے ہم 2 سنتیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 سنتیں پڑھتے ہوئے ایک ساتھی نا ادھر آ جائے میرے پاس، آپ آ جائیں، یہاں بیٹھنا ضروری تو نہیں ہے جی، شاباش۔ قبلہ ویسے تو ادھر ہے، لیکن آپ کو صرف دکھانے کے لیے ہم نے ان کا رخ اس طرف کیا ہوا ہے۔ تو 2 سنت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے نا، تو کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا پورے کا پورا جو وجود ہے نا آپ کا، وہ قبلے کی طرف ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کی جو ناک ہے نا، ناک یہ اگر سامنے دیوار کی طرف ہوگی نا، تو اس کا مطلب آپ کا منہ بھی قبلے کی طرف ہے، آپ کا پورا چہرہ، آپ کا سینہ بھی قبلے کی طرف، آپ کے پاؤں بھی قبلے کی طرف ہونے چاہیے، پاؤں بھی دیکھنے چاہیے،
پاؤں ایسے نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل سیدھے ہونے چاہیے، اور ان کو بالکل بہت زیادہ پھیلانا بھی نہیں چاہیے اور بالکل ملانا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہو 4 انگلیوں کا، ٹھیک ہے، کم از کم 4 کا، اس سے زیادہ اگر معقول فاصلہ ہے، تھوڑا سا فاصلہ ایک بالشت کے اندر تو ٹھیک ہے، ایک بہت زیادہ پاؤں کو پھیلانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سنتوں کے لیے یا کسی بھی نماز کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنے پورے وجود کو قبلے کی طرف کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے کھڑے ہونے کا جو انداز ہے وہ بھی ایسا ہو کہ آپ کے دونوں پاؤں پر جو بوجھ ہے وہ بالکل برابر ہو، ایسا نہیں کہ ایک ٹانگ پہ بوجھ ہے اور دوسری ٹانگ پہ بوجھ نہیں ہے، جیسا کہ ایک جانور بھی اس طرح کھڑا ہوتا ہے، جب وہ تھک جاتا ہے تو اس کی آدھی ٹانگ پہ بوجھ ہوتا ہے اور آدھی پہ نہیں ہوتا، ایسے نہیں کھڑے ہونا، ٹھیک ہے، بلکہ سیدھے سیدھے کھڑے ہونا ہے، دونوں ٹانگوں پر بوجھ بالکل برابر ہو، ٹھیک ہے، اور پاؤں بالکل قبلے کی طرف سیدھے، ٹیڑھے نہ ہو، ایسے نہ ہو، اس کو پہلے چیک کرنا ہے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر نیت کرنی ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیں، نیت کا جو تعلق ہے نا وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں کھڑے ہوئے اور آپ کی نیت یہ ہے، دل میں یہ ارادہ کیا ہے کہ میں نے 2 سنتیں پڑھنی ہیں جو فجر سے پہلے ہوتی ہیں، اب آپ خاموشی کے ساتھ اللہ اکبر کہہ دیں، نیت ہو گئی۔ یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، 2 رکعت سنت نماز فجر سے پہلے قبل نماز فجر، منہ طرف کعبہ شریف، اللہ اکبر، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، اور اس کی عادت بھی ختم کرنی چاہیے زبان سے کہنے کی، اس حد تک تو ہو تاکہ جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ نیت اس لیے ہوتی ہے، سمجھا رہی ہے بات، کہ اگر آپ نماز شروع کریں، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑے ہو، بھائی کیا پڑھنے لگے ہو، آپ کے فوراً ذہن میں ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، نیت اس لیے ہوتی ہے، سمجھا رہی بات، کیونکہ ہم باہر سے آتے ہیں، مختلف سوچیں ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں، مختلف کام ہم نے ذہن پہ سوار کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور بس آ کے اگر شروع ہی ہو جائیں اللہ اکبر، اس طرح نماز نہیں ہوگی، بلکہ جو نماز پڑھنے لگے ہیں کم از کم اس کی تعیین ہو جائے کہ میں اب یہ نماز پڑھنے لگا ہوں، اس کا نام نیت ہے، ٹھیک ہے۔ رکعتوں کی تعداد بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ میں 2 پڑھنے لگا ہوں، 4 پڑھنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، بس سنتیں ہیں، فجر کی سنتیں پڑھنے لگا ہوں، دل میں ہی اللہ اکبر، نیت اتنی کافی ہے، سمجھ آ رہی ہے بات بھائی؟ تو یہ جو نیت کا بوجھ آپ نے اپنے اوپر لادا ہوا ہے اس کو کم کرنا ہے، ٹھیک ہے، نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، زبان کے ساتھ کہنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے بھائی۔ تو نیت کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ ہو ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور بالفرض اگر کوئی ہمیں روک کے پوچھ لے بھائی کیا پڑھنے لگے ہو، تو ہم فوراً بتا سکیں کہ ہم یہ نماز پڑھنے لگے ہیں بھائی، سمجھ آ گئی بات؟ اچھا اس کے بعد نیت کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھیں بالکل سیدھے ہاتھ آپ کی کانوں کے لو کے یا تو بالکل ساتھ لگے ہوئے ہوں یا کانوں کے برابر ہو جائیں، سمجھا رہی ہے، اب کانوں کے برابر ہو جائیں۔ اب یہ جو کانوں کے برابر ہاتھ کرنا ہے نا، یہ کانوں کے برابر ہاتھ کرنا، ہماری جو نماز ہے نا، جو ہم نماز پڑھتے ہیں جس کو ہم نماز حنفی بھی کہہ دیتے ہیں، اہل سنت کی نماز بھی کہہ دیتے ہیں، یاد رکھیں یہ جو ہم یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایک وقت میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرامین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس لیے بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے کندھوں تک، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے تھے کانوں کی لو تک، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے کانوں کے اوپر تک، ٹھیک ہے۔ اب کوئی اگر یہاں تک اٹھائے تو اوپر والی 2 حدیثیں رہ جائیں گی، ٹھیک ہے، کوئی یہاں تک ہاتھ اٹھائے تو یہ حدیثیں رہ گئیں۔ جب ہم اس طرح اٹھائیں گے نا تو ہمارا ہاتھ یہاں کندھے سے شروع ہو رہا ہے اور کانوں کے اوپر تک جا رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اس لیے پریشان نہیں ہونا کہ ہم جو ہاتھ اٹھاتے ہیں یہاں تک، کچھ لوگ تو یہاں تک اٹھاتے ہیں تو وہ تو مکے والی نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم بھی مدینے والی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک وقت میں 3 حدیثوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہی ہے بات؟ تو اللہ اکبر، یہاں ہاتھ بالکل سیدھے ہوں، ہاتھ یوں مڑے ہوئے بھی نہ ہوں اور بالکل یوں کھلے ہوئے بھی نہ ہوں اور بالکل یوں سخت بھی نہ ہوں، ہاتھوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا ہے۔ یہاں ہاتھوں کے بارے میں نا ایک آپ اصول یاد رکھیں، ضابطہ، رکوع میں جب جانا ہوتا ہے نا، رکوع میں جاتے ہوئے جب گھٹنے پکڑتے ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو مکمل کھولنا ہوتا ہے، مکمل،
بالکل فل زور لگا کے جس کو آپ کہہ لیں یوں کھولنا ہوتا ہے۔ سجدے میں اپنے ہاتھوں کو مکمل بند کرنا ہوتا ہے، یوں انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہوتا ہے۔ رکوع میں مکمل، ٹھیک ہے، اپنی قوت کے ساتھ، اور سجدے میں بند کرنا۔ اس کے علاوہ پوری نماز میں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپ نے اپنے حال پہ چھوڑنا ہوتا ہے، بس یہ ایک اصول یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں نیت باندھنے کے لیے تو آپ نے یوں نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یوں بھی نہیں کرنا، بس اپنی حالت پہ چھوڑ دیں، اللہ اکبر، ہاتھ آپ کے سیدھے اپنی کوشش کے مطابق۔ اس میں کوشش بھی کرنی چاہیے، ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں ہاتھ سیدھے کرنے کی جو پریکٹس ہے نا بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ کوشش کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز قبول کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا ہے، ناف کے نیچے باندھنا ہے، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف سے نیچے باندھتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ہماری نماز بھی حدیث سے ثابت ہے بھائی، ہیں؟ تو اپنے ہاتھوں کو ناف سے نیچے باندھنا ہے۔ اب نیچے کیسے باندھنا ہے؟ یہ جو بایاں ہاتھ ہے نا یہ نیچے ہو، دایاں ہاتھ اوپر ہو، یہ جو ہتھیلی ہے نا دائیں ہاتھ کی، یہ اس بائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر آ جائے، یہ بائیں ہاتھ کی پشت ہے، یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہے، یہ اس کے اوپر آ جائے۔ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کے ساتھ آپ نے اپنی اس کلائی کو پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے، بازو کے اوپر گول دائرہ بنا لینا ہے، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں ان کو یوں کلائی کے اوپر رکھ دینا ہے۔ کر کے دکھائیں بھائی، شاباش، یہ دیکھیں ہاتھ سب کے سامنے کریں، یوں دیکھو بھائی، یہ اس طرح، پھر ان 2 انگلیوں کا آپ نے گول دائرہ بنانا ہے، ان 3 انگلیوں کو یہاں پہ رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تھوڑا سا آگے ہیں، کپڑا اوپر کر لیں، شاباش، آپ کر کے دکھائیں، آگے ہو جائیں، تھوڑا سا آگے، نظر آ رہے ہیں بھائی؟ تو اس طریقے سے یوں نہیں ہاتھ باندھنے ہوتے، ٹھیک ہے، اور نہ یوں باندھنے ہوتے ہیں، بلکہ ناف سے نیچے اس طرح آپ اپنے ہاتھ کی، یہ جو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس کو بائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر رکھیں، ٹھیک ہے، پھر یہ جو سائڈوں کی 2 انگلیاں ہیں ان کے ساتھ گول دائرہ بنا لیں، باقی درمیان کی 3 انگلیاں ان کو کلائی کے اوپر رکھ دیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ہاتھ باندھ لیے، ٹھیک ہے۔ اب کیا پڑھنا ہوتا ہے بھائی؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پڑھیں سب ایک مرتبہ، سب کو آتی ہے یا ثنا آتی ہے؟ جس کو نہیں آتی یاد کرے گا، ہیں، کاپیاں بھی آپ کے پاس ہوں گی، کتابیں بھی ہوں گی، تو یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نماز کا حصہ ہے، سنت ہے نماز میں پڑھنا، اور نماز میں کوئی بھی سنت جان بوجھ کے چھوڑنا گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ ثنا کے بعد پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ بھی آپ فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر کیا پڑھنا ہے بھائی؟ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر کیا پڑھنی ہے بھائی؟ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں، اور نماز میں یہ نام نہیں لینا ہوتا، ثنا سبحانک اللہم، ٹھیک ہے، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ اعوذ باللہ، بلکہ صرف پڑھنا ہے، تو ان کے جو عنوان ہیں، نام ہیں، وہ آپ نے نماز میں نہیں لینے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنی ہے، ایک آیت میں پڑھوں گا پھر اس کو آپ دہرائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہاں، الحمد نہیں ہوتا بھائی، ٹھیک ہے، اس طرح محمد بھی نہیں ہوتا، محمد کو ہم نہیں جانتے کون تھا، ہم محمد کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، جانتے نہیں بلکہ ان کو مانتے ہیں، کن کو بھائی؟ محمد نہیں، محمد، ہاں، اذان میں بھی کہنا ہے اشہد ان محمدن، ٹھیک ہے، کلمے میں بھی کہنا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ،
محمد، محمد نہیں، وہ پھر محمد کوئی اور ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح نماز میں بھی آپ نے الحمد نہیں کہنا، بلکہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ٹھیک ہے؟ غیر المغضوب پڑھیں، مغضوب پڑھیں، مغضوب پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تینوں طرح قاری حضرات پڑھتے ہیں، لیکن دو بھی نہیں ہے کہیں بھی، ٹھیک ہے؟ مغضوبی مغضوبی نہیں ہے، مغضوبی، ٹھیک ہے؟ ہاں، غو نہیں پڑھنا بھائی، شاباش۔ اس کے بعد پھر آپ نے کوئی صورت ملانی ہے اس کے ساتھ، اور فجر کی نماز میں نا سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں پڑھیں قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں پڑھیں قل ھو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ فجر کی سنتوں میں ایک سنت تو یہ ہے کہ فجر کی سنتیں جلدی جلدی پڑھنی چاہیے۔ فجر کی اذان ہوئی نا، آپ کی آنکھ کھلی، ماشاءاللہ آپ نے وضو کیا، اب یہ نہیں کہ پہلے تلاوت کر لیں اور جب نماز کھڑی ہونے لگے گی تو 2 منٹ پہلے سنتیں پڑھ لیں گے، نہیں۔ فجر کی سنتوں میں سنت یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی پڑھ لیں، اذان ہوتے ہی پڑھ لیں۔ پھر اگر آپ نے تہجد پڑھی ہوئی ہے تو اگر کچھ دیر سو بھی جائیں نماز تک تو یہ بھی سنت ہے، لیکن فجر کی سنتیں جلدی پڑھنی چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے نماز کا وقت ہونے کا۔ اور دوسری سنت یہ ہے کہ گھر میں پڑھ کے آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں گھر میں پڑھ کے ہیں فجر کی سنتیں۔ اور تیسری سنت یہی ہے کہ پہلی رکعت میں پڑھیں قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں پڑھیں قل ھو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ رکوع میں جائیں بھائی، تو رکوع میں جانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو چھوڑیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، اور رکوع میں آپ کی کمر اور سر بالکل برابر ہو، ٹھیک ہے؟ اور اتنا برابر ہو کہ اگر آپ کی کمر کے اوپر تھوڑی کانڈ دے پیالہ پانی کا رکھا جائے نا، وہ نہ گرے، سمجھائی؟ اتنی سیدھی ہو کمر، اور یہ سیدھی پتہ ہے کب ہوگی؟ جب آپ کی یہ بازو سیدھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس بازو کو آپ نے سیدھا رکھنا ہے۔ یہ سیدھا کیسے رکھنا ہے کہ اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور ان کے اندر کوئی خم نہیں آنے دینا، ان کو یوں نہیں ہونے دینا، سیدھا رکھیں گے نا، کمر بھی سیدھی، سر بھی سیدھا ہو جائے گا۔ اور رکوع میں آپ کی نظریں کہاں ہوں بھائی؟ پاؤں والی جگہ، ٹھیک؟ پاؤں کے انگوٹھوں پر، اور کھڑے ہونے کی حالت میں آپ کی نظریں ہوں سجدے والی جگہ پر، ٹھیک ہے؟ جب کھڑے ہوتے ہیں تو نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے والی جگہ پر، اور جب رکوع میں ہوں تو نظریں ہونی چاہیے پاؤں کے انگوٹھوں پر، ٹھیک ہے؟ اور تصور یہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے روح نکلنی شروع ہوگی، ٹھیک ہے؟ جی رکوع کریں بھائی، کر کے دکھائیں بھائیوں کو، ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس طرح کمر اور سر بالکل، سر اٹھا ہوا ہو، تھوڑا اٹھائیں سر اوپر اور اٹھائیں، یہ صحیح نہیں، ٹھیک ہے؟ سر جھکا لیں، بہت زیادہ جھکا لیں، نیچے بالکل نیچے کر دیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل برابر ہونا چاہیے، سر اور کمر بالکل برابر ہونی، اور یہ برابر ہوں گی جب آپ کے یہ بازو سیدھے ہوں گے۔ اگر یہ ہوئے خمدار اس طرح تو پھر آپ کی کمر اور سر سیدھا نہیں ہوگا، اور پاؤں، یہ جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں ان کے ساتھ آپ نے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ دیکھ بھی رہے ہیں نا، ہم آپ سے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے سب سے، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا، اس کے بعد کیا کہنا ہے بھائی رکوع میں؟ اور دیکھو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم از کم
3 مرتبہ، اور اگر بڑھانا ہو تو ٹھیک ہے، پھر اس سے بڑھانا ہو تو اس سے بڑھانا ہو تو 9 مرتبہ، اس سے بڑھانا ہو تو 11 مرتبہ، ٹھیک ہے، طاق عدد میں بڑھانا ہے، 3 5 7 9 11 13، ٹھیک ہے بھائی۔ پھر اس کے بعد کیا کہنا ہے کھڑے ہوتے ہوئے؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ جی یوں کھڑے ہو کے کیا کہنا ہے؟ ہاتھ سیدھے، اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ہاتھ بالکل آپ نے چھوڑ، سر سیدھا، سر سیدھا، ٹھیک ہے، اپنی حالت پہ کھڑے ہونے ہیں، بالکل نہ ہاتھوں کو ٹائٹ کرنا ہے نہ سر کو، اپنی حالت پہ یوں کھڑے ہو جائیں، نظریں سجدے والی جگہ۔ سمجھ آ رہی ہے سب کو بات بھائی؟ سبق تیز تو نہیں ہو رہا؟ اچھا ہاں۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہو کے سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہنا ہے، ساتھ ساتھ ربنا لک الحمد۔ پھر دیکھو بھائی، اب یہ بھائی کھڑے ہوئے ہیں نا، جب یہ کھڑے ہوئے ہیں تو مکمل ان کے ہاتھ پاؤں کمر اپنی اپنی جگہ پہ آ گئے، یوں جب مکمل سیدھے کھڑے ہو جائیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے تسلی کے ساتھ کہیں ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، رکوع میں جائیں، دوبارہ رکوع میں جائیں، رکوع سے اٹھیں یہاں، اب کچھ یہیں سے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ غلط ہے بھائی، ٹھیک ہے، یوں کھڑے ہونا یہ واجب ہے، واجب۔ اگر آپ اس طریقے سے سیدھے کھڑے نہیں ہوئے اور وہیں آدھے رکوع سے سجدے میں چلے گئے، آپ نے جان بوجھ کے ایک واجب کو چھوڑا، اور جب جان بوجھ کے واجب کو چھوڑتے ہیں نا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ بھول کے واجب چھوڑ جائے تو سجدہ صاحب ہوتا ہے، جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نماز ہی گئی، تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے بھائی، رکوع سے بڑی تسلی کے ساتھ سیدھے کھڑے ہونے ہیں، آپ کا سینہ، پیٹ، سر، کمر، ہر چیز برابر اپنی جگہ پہ آ جائے، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے۔ اب جب سجدے میں جانا ہے نا، سجدے کا پہلے طریقہ سنیں بڑے غور کے ساتھ۔ سجدے میں جاتے ہوئے آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے گھٹنے سب سے پہلے زمین پر لگانے ہیں، اس لیے کہ پاؤں کے قریب ترین آپ کا جو جوڑ ہے نا وہ گھٹنے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے کیا لگائیں گے؟ زمین پر گھٹنے، پھر اس کے بعد رکھیں گے اپنے ہاتھ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد رکھیں گے اپنی ناک، پھر اس کے بعد پیشانی، سب سے پہلے گھٹنے، شاباش، پھر اس کے بعد ہاتھ، پھر اس کے بعد ناک، پھر اس کے بعد پیشانی، اور نیچے جاتے ہوئے آپ نے نہ یوں سر جھکانا ہے نہ کمر جھکانی ہے، یوں سیدھے نیچے بیٹھنا ہے، سیدھے بیٹھو بھائی، اللہ، یوں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب ان کو غلط طریقہ بھی بتاؤ، غلط کیسے ہوتا ہے؟ شاباش، رکو، یہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھو انہوں نے پہلے ہاتھ لگا لیے، پہلے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے بلکہ پہلے گھٹنے لگنے چاہیے، ٹھیک ہے، گھٹنے لگاؤ پہلے، اور یہ جو کمر ہے یہ نہ چکے، دیکھ لیے بھائی؟ ہاں جی، اب ہاتھ رکھیں، شاباش، اب اس کے بعد ناک، پھر سجدہ، ٹھیک ہے، اب سجدے میں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ ہاں، اب یہاں کیا پڑھنا ہے؟ شاباش، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اچھا، یہاں جو سجدے میں دونوں پاؤں ہوتے ہیں نا، ان کی انگلیوں کو یوں دبانا ہے، دبا کر ان کو قبلے کی طرف کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، بعض کی انگلیاں بڑی سخت ہوتی ہیں تو ایسا نہ ہو زور لگائیں اور ساری توجہ سوائے سبحان ربی الاعلیٰ کی انگلیاں سیدھی کرنے کی طرف ہی رہے، اپنی کوشش کے مطابق، عادت بن جائے نا پھر آسان ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ آپ نے نماز کو ٹھیک کرنے کی عادت بنانی ہے، صحیح ہے، تو اپنے پاؤں کی انگلیاں وہ بالکل قبلے کی طرف کرنے کی کوشش کرنی ہے، پاؤں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے، یوں ملانا نہیں، پاؤں کو اٹھانا نہیں ہے دونوں پاؤں کو، صحیح ہے، پھر اللہ اکبر کہہ لو بھائی، اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنا کس طرح ہے بھائی؟ دایاں جو پاؤں ہے نا، دایاں پاؤں، اس کو آپ نے یوں کھڑا کر دینا ہے جیسے سجدے میں کھڑا تھا، ٹھیک ہے، سجدے میں کھڑا، اور بائیں پاؤں کو آپ نے بچھا دینا ہے، اس کے اوپر بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب غلط طریقے دو ہوتے ہیں، دو غلط طریقے، ایک غلط طریقہ دونوں پاؤں یوں کھڑے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یوں دونوں پاؤں کھڑے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ حضرت یہ اٹھا نہ دیں تاکہ سب کو نظر آ جائے، جی یہ اٹھا دیں بیٹا، آپ یہ اٹھا، جی۔ تو سجدے میں سجدہ کر کے جب بیٹھتے ہیں نا، یا تحیات میں بیٹھتے ہیں، تو ایک غلط طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں پاؤں کھڑے ہیں اور ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے نہیں،
اور ایک غلط طریقہ یہ ہوتا ہے دونوں پاؤں بچھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں پاؤں بھی نہیں بچھانے، بلکہ جو دایاں پاؤں ہے وہ کھڑا ہو جیسے سجدے میں کھڑا تھا، اور بایاں پاؤں بچھا ہوا اس کے اوپر بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ، ٹھیک ہے۔ دوسرے سجدے سے اب کھڑے ہونا ہے، یہ سمجھے دوسرا سجدہ ہے۔ دوسرے سجدے سے کھڑے ہوتے ہوئے بھی کوشش کرنی ہے آپ اپنے پاؤں گھٹنوں کے سہارے کھڑے ہوں، ہاتھوں کا سہارا لے کر کھڑے نہ ہوں۔ اور جوان ہیں نا ابھی سارے، جو بزرگ ہیں وہ تو جیسی پڑھ لیں اللہ تعالیٰ قبول کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس عمر میں سجدے کی توفیق۔ جی بھائی کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر، یوں، شاباش، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی ٹانگیں جو ہیں نا الحمدللہ مضبوط ہیں کالی داڑھی والوں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے ٹانگوں کے سہارے سے، گھٹنوں کے سہارے سے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھوں کے سہارے سے کھڑے نہیں ہونا، یوں کھڑے ہو کے پھر اب کہاں سے شروع کرنی ہے تلاوت؟ دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، اب ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الفاتحہ، پھر اس کے بعد سورت، پھر اس کے بعد رکوع، پھر سجدہ، اب التحیات میں چلے جائیں، التحیات، توجہ کے ساتھ بھائی، یہاں آپ نے پڑھنی ہے التحیات، تشہد جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تشہد میں اپنے ہاتھوں کو آپ نے اپنے دونوں گھٹنوں سے تھوڑا سا پیچھے کر کے رکھنا ہے، رانوں کے اوپر، یوں بائیں نکلے ہوئے نہ ہوں، ٹھیک ہے، اور یوں بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے، اپنی حالت پر سیدھے ہاتھ ہوں، یہاں پہ یوں ملا لینے ہیں، ملانے ہیں نہیں، کھولنے بھی نہیں، ملانے کہاں ہوتے ہیں؟ سجدے میں، کھولنے کہاں ہوتے ہیں؟ رکوع میں، ٹھیک ہے۔ باقی ہر جگہ اپنی حالت پر، ٹھیک ہے۔ اور اپنی حالت کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا یوں ہو جائیں، ہے نا، اپنی حالت کا مطلب یہ ہے اس طرح، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے پڑھنی ہے التحیات، تو التحیات للہ، ہاں ہم پڑھتے تھے نا بچپن میں تو کیا پڑھتے تھے؟ التحیات للہ، تو التحیات نہیں ہے، ٹھیک ہے، التحیات للہ، التحیات، ہاں التحیات نہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہاں تو جب کہنا ہے اشہد اللہ، تو اللہ جو ہے نا لا، اس پہ آپ نے شہادت والی انگلی کو کھڑا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ انگوٹھے کا اور شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی کا بنانا ہے گول دائرہ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے، اور یہ جو دو انگلیاں ان کو یوں بند کر لینا ہے۔ اب یہ شہادت والی انگلی اکیلی رہ جائے گی، اس کو اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ نیچے کر لینا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ واشہد ان محمدا، محمد یا محمد، عبدہ ورسولہ، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ درود شریف، ہاں سب کو آتا ہے، ایک مرتبہ دہرا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دعا پڑھنی ہوتی ہے،
دعا وہ پڑھنی ہوتی ہے جو قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ دعا جو آپ پڑھتے ہیں نا عام طور پہ، کون سی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا پڑھ کے نا آپ اپنا بھی، اپنی اولاد کا بھی، ساری امت کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ ہمارے استاد تھے مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک مرتبہ ہمیں سبق کے دوران کہنے لگے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جب میں آپ کے لیے دن میں 20 یا 25 مرتبہ دعا نہ کروں۔ کیا فرمایا؟ کہ دن میں 20 یا 25 مرتبہ میں آپ کے لیے روزانہ دعا کرتا ہوں۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضرت دن میں اتنے بڑے بزرگ ہو کے، اتنے مصروف ہو کے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا وہ اس طرح کہ میں نماز میں جب پڑھتا ہوں نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تو مومنین میں آپ لوگ بھی آ جاتے ہیں، میں آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسی جامع دعا ہے، اپنے لیے بھی ہو جاتی ہے، اولاد کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، پوری امت کے لیے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہی پڑھنا مناسب ہے، اگر نہ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی قرآن اور حدیث کی دعا پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اب اس کے بعد سلام پھیرنا ہوتا ہے۔ سلام کیسے پھیرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں، سلام پھیرتے ہوئے آپ نے یوں چہرے کو موڑنا ہے، اور یہ جو کندھا ہے نا، کندھا، اس کے اوپر والے حصے کو دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یوں سلام پھیرتے ہوئے اپنے سینے کو نہیں پھیر لینا ہوتا کہ پیچھے کیدی رکعت رہ گئی ہے، نہیں، بلکہ اپنے کندھے کو دیکھنا ہوتا ہے، اور نیت یہ کرنی ہوتی ہے کہ یا اللہ میرے دائیں جانب جتنے بھی مسلمان ہیں، فرشتے ہیں، مخلوقات ہیں، سب کو میں سلام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد دوسرا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہوئی فجر کی 2 سنتیں، بالکل اسی طرح ہی فرض ہیں، ٹھیک ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر آپ فرض امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، پھر آپ نے صرف پڑھنی ہوتی ہے ثنا، اور اس کے بعد خاموش، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ بسم اللہ تو قرآن پڑھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے نا، اور قرآن پڑھنا ہے کس نے بھائی؟ قاری صاحب نے، ٹھیک ہے؟ تو وہ باقی کام قاری صاحب کا ہے۔ پھر قاری صاحب جب اللہ اکبر کہیں گے تو پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور وہاں تسبیحات پڑھنی ہے۔ پھر امام صاحب کہیں گے، آپ نے پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا، آپ نے کہنا ہے ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جہاں امام تکبیر کہتے رہیں آپ نے بھی ساتھ ساتھ تکبیر کہنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آ جاتے ہیں ظہر کی 4 رکعت جو پہلے ہم سنتیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان کے پڑھنے کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے، شروع سے 2 رکعت پہ التحیات تک، جب دوسری رکعت ہوتی ہے التحیات پوری ہو جاتی ہے، پھر درود شریف نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ درود شریف سے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ پھر اس کے بعد دونوں رکعتوں میں، آخری دونوں رکعتوں میں بھی سورت ملانی ہوتی ہے۔ تو سنتوں میں ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد سورت پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی ہوتی ہے، کس میں؟ سنتوں میں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ فرضوں میں نہیں، کس میں؟ سنتوں میں۔ اب اس کے بعد پڑھتے ہیں ہم 4 فرض، تو 4 فرضوں میں پہلی رکعت میں ثنا سے شروع کریں گے، اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر تعوذ، تسمیہ، سورۃ فاتحہ، سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس طرح دوسری رکعت، پھر تیسری رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ لیکن اگر بھول کر فرضوں میں کوئی سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لے، سجدہ صاحب نہیں ہوتا اس سے، ٹھیک ہے بھائی؟ سجدہ صاحب نہیں ہوتا۔ ہاں اگر سنتوں میں پڑھنی تھی اور آپ نے نہیں پڑھی پھر سجدہ صاحب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو فرضوں میں 2 میں پڑھنا ضروری ہوتا ہے، پہلی 2 میں پڑھنا، ٹھیک ہے؟
اور آخری دو میں نہیں پڑھنی ہوتی، صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے. لیکن اگر غلطی سے بھول کر پڑھ لی کسی نے تو نماز میں سجدہ سہو نہیں آتا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پڑھنے ہوتی ہیں 2 سنتیں، وہ اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح آپ نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں. پھر پڑھنی ہوتی ہیں 2 نفل، وہ بھی اسی طرح جس طرح آپ نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی. اب آ جائیں عصر پر. عصر میں آپ نے پہلے، اچھا کبھی کبھی نا رہ بھی جائیں تو خیر ہے، لیکن یہ نہیں کبھی کبھی پڑھ لی جائیں، بلکہ کبھی کبھی رہ جائیں جو سنتیں غیر موقدہ ہوتی ہیں. لیکن کوشش کرنی چاہیے روزانہ پڑھنے کی. اور اگر 4 کا وقت نہ ہو نا تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، سنتیں غیر موقدہ. ٹھیک ہے. سنتیں غیر، کون سی نمازوں میں ہوتی ہیں سنتیں غیر موقدہ؟ عصر اور عشاء. غیر موقدہ ہے نا غین کے ساتھ، تو یہ ہیں عین والی نماز میں. کس میں؟ عین والی نمازیں کون کون سی ہیں؟ عصر اور عشاء. اس کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں وہ غین والی ہیں، یعنی غیر موقدہ. ٹھیک ہے. باقی ساری سنتیں کیا ہیں؟ موقدہ. باقی ساری کیا ہیں؟ موقدہ. غیر موقدہ کون سی ہیں؟ عین والی نماز میں. ٹھیک ہے. تو وہ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر وقت تھوڑا ہو تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک اور فرق ہے جو آپ نے نوٹ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جب 2 رکعتیں پوری ہوتی ہیں نا، 2 رکعتیں، تو دوسری رکعت میں اتحیات بھی پڑھنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی پڑھنی ہوتی ہے. پھر سلام نہیں پھیرنا ہوتا. غیر موقدہ کی بات ہو رہی ہے، سلام نہیں پھیرنا ہوتا. پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر ثنا سے شروع کرنا ہوتا ہے. کون سی سنتوں میں؟ غیر موقدہ میں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا آپ نہیں کر رہے تو بھی نماز ہو جاتی ہے، سجدہ صاحب بھی نہیں ہوتا. لیکن آئندہ سے اس چیز کا خیال کرنا ہے. کیا؟ کہ جو سنت غیر موقدہ ہوتی ہیں، کون کون سی نماز میں ہوتی ہیں؟ اچھا 2 رکعتوں میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ دوسری رکعت میں تشہد پہ بس نہیں کر دینی ہوتی، بلکہ ساتھ ساتھ درود شریف اور دعا. پھر سلام نہیں پھیرنا ہوتا، سلام پھیرے بغیر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. اب تیسری رکعت کہاں سے شروع کرنی ہے؟ ثنا سے شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے. بہتر طریقہ یہی ہے، بہتر طریقہ. لیکن اگر آپ ابھی تک پڑھتے رہیں جیسے زور کی 4 پڑھتے ہیں تو بھی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن غیر موقدہ اور موقدہ میں یوں تھوڑا سا فرق کرنا ہوتا ہے، تو آئندہ سے کرنا ہے نا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد پڑھنے ہوتے ہیں 4 فرض. کس کے بھائی؟ عصر کے. وہ ایسے ہی ہیں جیسے زور کے. پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ہے، پہلے 3 فرض، تو 2 رکعتیں تو اسی طرح جس طرح فجر میں. پھر اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا ہے، اور 1 رکعت پڑھنی ہے، اس میں کیا پڑھنی ہوتی ہے؟ صرف سورۃ الفاتحہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ہے. عشاء کی نماز میں پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ. ٹھیک ہے. اگر 4 کا وقت نہ ہو تو چھوڑ نہیں دینی، 2 پڑھ لینی ہے. سمجھا رہی ہے بات؟ 3 منٹ رہتے ہیں نماز میں، 2 منٹ رہتے ہیں، 1.5 منٹ رہتا ہے، تو 1.5 منٹ میں 2 رکعتیں ہو جاتی. تو اس لیے 1.5 منٹ رہتا ہو، 2 منٹ رہتے ہوں، تو 2 رکعت کی نیت کر کے عصر اور عشاء کی سنتیں پڑھنی چاہیے، چھوڑنی نہیں چاہیے. سمجھا رہی ہے بات؟ پھر جی غیر موقدہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 4 فرض ہیں عشاء کے، پھر اس کے بعد 2 سنتیں ہیں، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر. وتر کیسے پڑھتے ہیں؟ ثنا، پھر تلاوت. پہلی رکعت اسی طرح جس طرح عام نمازوں کی ہے، دوسری رکعت بھی اسی طرح جس طرح مغرب میں اتحیات پڑھ کے پھر تیسری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ بلند آواز سے، اگر جماعت ہو رہی ہے رمضان شریف کی، اور اگر اپنے پڑھ رہے ہیں تو پھر آہستہ ہی آواز میں سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد کوئی سورت، قل هو اللہ عام طور پہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی سورت ملا کے پھر اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھوں کو دوبارہ سے باندھ لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاتھوں سے دوبارہ. یہاں کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے قنوت. آتی ہے دعائے قنوت؟ چلو ایک مرتبہ دہرا لیں، پھر آپ نے خود یاد بھی کرنی ہے. جی اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع
وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. یہاں تک یاد ہے؟ پڑھو. اللہم انا نستعینک. جی آگے. اللہم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ٹھیک ہے؟ یاد ہے سب کو؟ یہاں سے بھی پڑھ لو ایک مرتبہ. اللہم ایاک نعبد. شاباش. اب ہم نے ساری نمازوں کا جائزہ لیا ہے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی نماز صحیح ہو جائے گی. اس کے مطابق کوشش کریں گے. ابھی آپ کے اساتذہ بھی موجود ہیں تو آپ نے صفیں بنانی ہے. صف بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں کا پچھلا جو کنارہ ہے نا ایڑی کا، اس کو صف کے کنارے پر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اپنے دونوں پاؤں کو یوں کر لیتے ہیں نا. کیوں بھائی؟ ایسے بالکل سیدھا. ٹھیک ہے؟ تو صفیں اس طریقے سے، اور درمیان میں فاصلہ نہیں ہوتا. اور صف بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا آدمی کھڑا ہوتا ہے امام کے پیچھے، پھر دائیں، پھر جو آئے بائیں، پھر دائیں، پھر بائیں. اس طریقے سے صف بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اگلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں بزرگ افراد، بڑے افراد. ٹھیک ہے؟ زیادہ باشعور لوگ. ٹھیک ہے؟ اور بچے پچھلی صفوں میں. ٹھیک ہے؟ تو بچوں کو پچھلی صفوں میں نکالنا کوئی ان کی توہین نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہی دی ہے. حضور فرماتے تھے لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور فرماتے تھے میرے پیچھے عقل مند شعور والے کھڑے ہوا کرو، بڑے بڑے افراد کھڑے ہوا کرو. ٹھیک ہے؟ تو بچوں کو پچھلی صف میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ صف سیدھی کریں گے. پھر اس کے بعد اجتماعی مشق ہوگی نماز کی. آپ نے ہاتھ سیدھے کر کے دکھانے ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ کے دکھانے ہیں، پھر رکوع کر کے، پھر سجدہ کر کے. تیار ہیں اس کے لیے؟ اللہ کے بندو ساری سروس آپ کو آپ کے گھر میں آ کر فری میں مل رہی ہے. وہ چیز جس کا آپ سے آنکھیں بند ہونے کے بعد سب سے پہلے سوال ہونا ہے، ہاں بھائی نماز پڑھی یا نہیں. یہ نہیں کہ ہاں بھائی میٹرک کر کے آئے ہیں کہ نہیں. نہیں، پہلا سوال ہی کیا ہے بھائی؟ نماز پڑھی ہے یا نہیں. اور اللہ معاف کرے روایات میں آتا ہے کہ ایک بندے نے 60 سال تک نماز پڑھی ہوگی، ایک بھی پلے کوئی نہیں بھائی نماز، ایک بھی قبول نہیں ہوئی. اس لیے کہ وضو ہی صحیح نہیں کیا تھا، یا نماز جس طریقے سے پڑھنی چاہیے تھی اس طریقے سے پڑھی ہی نہیں. تو کیا فائدہ بھائی؟ سردیوں میں ہم ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کریں، گرم گرم بستر چھوڑ کے آئیں، اور معاذ اللہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہماری وہ ساری محنت رائے کہاں چلی جائے تو بڑے افسوس کی بات ہوگی. تو اس لیے بھائی جس چیز کے بارے میں پہلا سوال ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی میں جاتے وقت تو وہ اس کو سیدھا کرنے کی سروس آپ کو فری میں مل رہی ہے، آپ کے دروازے پہ آ کے مل رہی ہے. اس کی قدر کریں بھائی. اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ آپ اپنی نماز دکھائیں ہمیں، اور شور شرابہ بھی نہ ہو، بد نظمی بھی نہ ہو، مذاق بھی نہ ہو. ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 صفیں بڑی پسند ہیں. 2 صفیں، ایک مجاہدین کی صف جو جہاد میں انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے دشمن کے سامنے، اور ایک نماز کی صف جو سیدھی ہو. صحیح ہے؟ سیدھی ہو. ٹیڑھی میڑھی صف کو حضور ناپسند کرتے تھے. ٹھیک ہے بھائی؟ شروع کریں جی. اب نا لائن صفیں بنا لیں. جو بڑے ہیں نا، بڑے افراد